السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کا کچھ موقع عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لائق علماء کرام کا کہ انہوں نے ہم بہنوں کو اس لائق سمجھا کہ دین کی کچھ خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس شروع کیے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عرب کے ماحول پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے دو بڑے واقعات کا ذکر ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا واقعہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد طوفانوں کی وجہ سے، مختلف سیلابوں کی وجہ سے زمزم کا کنواں اور اس کی علامتیں اور اس کی نشانات مٹ چکی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، بس سب کو معلوم تھا کہ مکے میں کنواں تھا جسے سارا عرب سیراب ہوا کرتا تھا، جسے زمزم کہا جاتا تھا۔ اس کا مقام کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جیسے جیسے قریب ہوئی، قدرت نے انتظام فرمایا کہ مکے والوں نے زمزم کا کنواں دریافت کر لیا۔ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں، تو انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کے دوران قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو، یہ اعزاز ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے۔ بالآخر عبد المطلب ہی نے وہ کام انجام دیا۔ کھدائی کے دوران کئی چیزیں برآمد ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان تمام چیزوں کو کعبۃ اللہ میں رکھ دیا۔ وہ چیزیں تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، سونے کے 2 ہرن تھے، یہ سب چیزیں کعبۃ اللہ ہی میں رکھ دیں۔ اور اس کے بعد حاجیوں کو زمزم پلانے کا کام اپنے ذمے لیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہی وہ موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 لڑکے عطا کیے تو وہ سب اس عمر کو پہنچیں کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے اندر قربانی دیں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ کو لے کر وہ قربانی دینے کے لیے نکلے تو لوگوں نے منع کیا، یہ عبداللہ بڑے خوبصورت ہیں، تم ان کو ایسا نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ بالآخر کسی نے مشورہ دیا کہ قرعہ اندازی کرو، ایک میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک میں 10 اونٹ کا نام لکھو۔ وہ قرعہ کرتے کرتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے تو آخر میں عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ فیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، وہ ہے واقعہ فیل۔ کعبۃ اللہ کا احترام جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، سب کے دلوں میں اس کا احترام تھا۔ لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے اور اس کا طواف کرتے اور حج کرتے، لیکن اس کا نام دوسرا رکھا تھا، اس کا نام موسم رکھا تھا۔ یہ چیز اطراف کے ملک والوں کے لیے جلن پیدا کرتی تھی۔ مکے میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے شہروں میں سب کچھ ہے، آبادی ہے، خوشحالی ہے، ہریالی ہے، یہاں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے یمن کے اندر ایک چرچ بنایا، بڑا خوبصورت چرچ بنایا، اور یمن بھی بڑا خوبصورت شہر تھا۔
قرآن نے خود کہا، جنتان عن یمین و شمال کہا۔ بڑا خوبصورت شہر تھا اور اس میں بڑا خوبصورت چرچ بھی بنایا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ اس چرچ کا طواف کرے اور حج کرے، لیکن لوگوں نے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھا اور کسی نے آ کر غلاظت کی۔ جب ابرہہ بادشاہ کو معلوم ہوا تو سخت غصہ ہوا اور اس نے 60,000 کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے نکل پڑا، اور ساتھ میں اس نے رعب ڈالنے کے لیے 9 یا 13 ہاتھی کو بھی ساتھ میں لیے، کیونکہ اس وقت مکے میں ہاتھی نہیں تھے۔ جب مینا اور مزدلفہ کے درمیان پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر پتھر گرائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ یہ اس کا ذکر سورۃ الفیل میں یہی اس کا ذکر ہے۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کسی کو لگ جاتی تھی تو اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھیں، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو رونگتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کے انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور وہ صنعاء بھاگ نکلا۔ پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابرہہ کو مکے ہی میں مارتا اور مکے ہی میں موت دے دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر صنعاء میں موت دی۔ دیکھو اس نے کتنے جلال کے ساتھ گیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے، اللہ کے گھر کو گرانے، اور کتنا ذلیل ہو کر لوٹا ہے۔ دیکھو یہ عبرت ہے تمہارے لیے، اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا، اور حضرت آمینہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ حضرت آمینہ قریش کی افضل ترین خاتون تھیں، اور حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں مدینے میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ یہ ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا اور مدینے ہی میں انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس سے حضرت آمینہ بہت متاثر ہوئیں۔ عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن فطری طور پر شاعری کر لیا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ نے بھی اپنے شوہر کی وفات پر کچھ شعر کہے۔ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، بنو ہاشم میں ان جیسا کوئی نہ تھا، موت نے افسوس ان کا وجود ہی ختم کر دیا، آہ وہ بڑے دانا اور رحم دل انسان تھے۔ بطحا مکے کا دوسرا نام ہے، جیسے یثرب مدینے کا دوسرا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی، صحیح قول کے مطابق۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے؟ چاہے ہماری پیدائش تاریخ بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری پیدائش بھول جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس دنیا کے تمام اندھیرے ختم ہوئے اور روشنی پیدا ہوئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، پڑھانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور واقعہ شق صدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی آغوش میں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔